اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہمیں آج دوبارہ موت کے بعد زندگی ملی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نیند کے بعد دوبارہ اٹھنا نصیب فرمایا ہے اور موت سے دوبارہ ہمیں زندگی کی طرف لوٹایا اور ایک موقع عنایت کیا ہے۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور سعادت مند ہیں جو ہر صبح کو ایک نئی غنیمت اور اللہ کا ایک نیا انعام سمجھتے ہیں۔ ہر دن کو آنکھ کھلتی ہے تو وہ اٹھتے ہی کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، ساری تعریف اس کے لیے ہے جس نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھا دیا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور آخر میں پھر اٹھایا جانا اسی کے لیے ہے، اسی کی طرف ہے۔ تو سامعین گرامی، صبح فجر کے وقت یا تہجد کے وقت اللہ جل شانہ جب بھی اٹھائیں، یہ آیت مبارکہ سورۃ الانبیاء، اس کی آیت نمبر 47 ہے، اس کو ضرور دل دماغ میں دہرا لیا کریں۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو لگائیں گے۔ اب جو ترازو ہے وہ کس لیے لگے گا؟ اس کے لیے لگے گا جو ہم صبح سے شام تک کریں۔ ترازو اس کے لیے لگے گا، ہماری زندگیوں کے لیے لگے گا کہ جو کچھ کیا ہے اسے تولا جائے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی جان پر معمولی سا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ شیئا، اس کا معنی یہ نہیں ہے صرف کہ کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ صحیح معنی یہ ہے کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا اگر اس کا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہوگا اتینا بہا، ہم لے آئیں گے اسے اور اس ترازو میں اسے رکھیں گے۔ وکفا بنا حاسبین، ممکن ہے تم میں کوئی حیران ہو، پریشان ہو یا شک و شبہ میں مبتلا ہو، تو اتنی مخلوق ہے، اتنے اعمال ہیں، چھوٹی چھوٹی برائیاں اچھائیاں کیا پتہ نہیں۔ فرمایا ہم لائیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور لوگوں حساب لینے کے لیے ہم اکیلے بہت کافی ہیں، بہت کافی ہیں۔ تو جو اس دن اکیلا سب کے لیے بہت کافی ہوگا، تو کیا آج کی زندگی میں وہ میرے اور آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہر معاملے میں وہ کافی نہیں ہے۔ جب وہ کافی ہے تو پھر ہم اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ صبح ہوتے ہی ہم ان کاموں میں لگ جاتے ہیں جو اس کو ناپسند ہے، اور جب ہم غلط کام کرتے ہیں اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے، میں اور آپ غور کریں، بڑا سبب یہ ہے ہمیں اللہ پہ پورا یقین نہیں ہے، ورنہ وہ کام کبھی نہ کرے جس سے اس نے منع کیا۔ جب یقین ہو کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ کرنے پہ قادر ہے تو پھر غلط کام کیوں کرے ہم؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث مبارک ہے اور ثابت ہے، آپ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، اے لوگو نیکی اس میں سے کوئی چیز ہو، چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کو حقیر مت سمجھنا، اس کو چھوٹا مت سمجھنا، اس کو کمتر مت سمجھنا۔ اب جب عالم یہ ہے کہ معمولی نیکیاں، تھوڑی نیکیاں، رائی برابر نیکیاں اس دن کرنے والوں کو اللہ کے حکم سے کامیاب کر دیں گی، تو بڑی نیکیاں وہ کہاں پہنچائیں؟ تو سارا دن ہم کتنی بڑی بڑی نیکیاں، بڑی بڑی اچھائیاں چھوڑ دیتے ہیں، کتنی بڑی بڑی، اور ان اچھائیوں میں جو سب سے بڑی یا چند ایک جو سب سے بڑی ہیں ان میں نماز ہے۔ کتنے ہم میں سے دن میں نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس لیے جب بھی اللہ رب العالمین نئی مہلت دے، اور عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جب اسے مہلت ملے تو وہ پہلے سے زیادہ محنت سے کام کرتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ امتحان سر پہ ہے، اور عام طور پہ جو پڑھنے والے طالب علم ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ امتحان لیٹ ہو جائے، کوئی نہ کوئی مارچ نکل آئے، کوئی سڑک بند ہو جائے، کوئی دھرنا دے دے، اور یہ کتنے سالوں سے یہی چل رہا ہے تاکہ ہمارا امتحان لیٹ ہو جائے، اور پھر جب فرصت ملے تو اور تیاری کرتے۔
تو یہ ہے ہم آنے والے دن میں جو گزرے دن ہیں ان سے زیادہ محنت سے کام کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک اور مہلت دی، اور جب آنکھیں بند ہوں گی، جب اس دنیا سے جائیں گے، پھر اس کے بعد مہلت کوئی نہیں ملتی۔ تو اللہ رب العالمین ہماری اس صبح کو، اس دن کو مبارک بنائے، اور ہماری آنے والی زندگی کے ہر دن کو، ہر رات کو، ہر لمحہ کو اس طرح بنائے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے۔ ہر آنے والا لمحہ اللہ کے حکم سے ہمیں جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔